السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج میں آپ کو ایک روحانی قصہ سناتا ہوں۔ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، مطلب ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے گلشن بغداد مسجد۔ تو الحمدللہ نماز جمعہ بھی وہاں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو میں اکثر دیکھا کرتا کہ ایک بد مذہب یا بدعقیدہ صاحب تھے، وہ اکثر صلاۃ و سلام میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ تو کئی بار میں نے دوسروں کے ذریعے ان کو محبت کے ذریعے بتانے کی کوشش کی کہ صلاۃ و سلام کے وقت برائے کرم کھڑے ہو جائیں اور آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں اور اس کے بعد پھر اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن وہ صاحب ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، لیکن پھر بعد میں وہی روش قائم رہی۔ تو میں نے کہا کہ شاید انہیں صلاۃ و سلام سے چڑ ہے، معاذ اللہ۔ خیر، وقت گزرتا چلا گیا۔ اب جو یہ 5 ستمبر کو ربیع الاول شریف کا دن تھا، غالباً جمعہ شریف تھے، تو اس روز وہاں پر اسی مسجد میں منہ مبارک کی زیارت تھی، اور تو ماشاءاللہ پھول وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ تو میں اوپر کی جو ہے اسٹیر میں نماز پڑھ رہا تھا، اوپر کے مالے پہ، پھر نیچے اتر کر آیا تو صلاۃ السلام کی آواز میری کانوں میں گونج رہی تھی۔ علاوہ اس کے جو مسجد میں ہوتی ہے وہاں پر خصوصی نعت شریف اور صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش ہو رہا تھا، کیونکہ منہ مبارک کی زیارت تھی، بے شمار اسلامی بھائی وہاں پر موجود تھے اور ماشاءاللہ نعت شریف اور صلاۃ السلام میں شامل تھے۔ تو میں جیسے ہی اس فلور پہ داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص زار و قطار رو رہا ہے، جس طرح بچہ روتا نا، مطلب کنٹرول سے باہر ہو کر، مطلب منہ مبارک اور وہ خوشبو اور روحانیت وہ اس قدر تھی کہ یہ جو صلاۃ السلام کا منکر یہ بیچارہ بد مذہب تھا وہاں پر، تو اس پر ایسا جو ہے رقت طاری ہوئی۔ تو سارے لوگ نعت شریف پڑھتے پڑھتے اس کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اس سے کیا ہو گیا۔ وہ ایسا رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ روتا ہے نا، بلبلاتا ہے، وہ اس طرح رو رہا ہے اور ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے اور کھڑا ہے۔ میں نے کہا کہ اس پر اس صلاۃ السلام اور نعت شریف کا ایسا اثر ہوا کہ وہ بیٹھ نہیں پایا، کیونکہ ایک عجیب خوشبو سے معطر و معمر تھی ماشاءاللہ، وہ فضا میں نے محسوس کی وہاں پر، اور بڑا پیارا کلام وہاں پر پڑھا جا رہا تھا۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے وہاں پر پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، میں بھی شامل ہوا، تو میں نے ان کو دیکھا اور پھر میں بھی نعت شریف اور صلاۃ السلام کی محفل میں دست بستہ کھڑے ہو کر شامل ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کاش کہ اسے سمجھ میں آئے کہ اسے رونا کیوں آ رہا ہے۔ وہ ایک ایسی خوشی ہے کہ وہ اپنے نبی، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کو دیکھ کر اس کا جسم مان نہیں رہا جسم، لیکن روح اندر سے خوش ہو کر رونے پر آمادہ ہوگی، وہ کنٹرول نہیں کر پایا۔ میں دیکھتا رہا، میں نے اس سے کچھ کہا نہیں، لیکن میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عاشقان رسول، محبان رسول اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کرنے والا میں رکھے، اور اسی میں اس دنیائی فانی سے ایمان و عافیت کے ساتھ اٹھائے، آمین، بجاہ النبی الکریم خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔